الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے بإذن اللہ سٹارٹ کریں گے. ہم لوگ کر رہے تھے قوم سمود. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قوم سمود کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف مبعوث کیا تھا. یہ قوم سمود کا قبیلہ تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر آباد تھا، جو مدینہ سے 380 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. آج بھی ٹل ناؤ ان کے جو ہے نا موجود ہے، ان کے اثرات موجود ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں انہی کو، یعنی اس مقام کو، مقام ہجر کو مدین صالح کے نام سے فیمس ہے. آج بھی یہ موجود ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے، راستے میں اس راستے سے گزرے تھے. تو کیا ہوا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کنویں سے جو قوم پیتے تھے اس سے آٹا گوندے اور دیگیں بھی چڑھائے، مگر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیگوں کو بھی الٹ دے اور جو آٹا جو گونا گیا تھا وہ جانوروں کو کھلا دے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ کنواں ہے جس سے قوم سمود نے پانی پیا تھا، جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ویران گھروں میں جانے سے منع فرمایا، وہاں پر وہ کھنڈیروں میں جانے سے منع فرمایا. اسی کے تعلق سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آیا ان علاقوں میں داخل ہونا ہو تو روتے ہوئے داخل ہو. ٹھیک ہے، روتے ہوئے داخل ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو داخل نہ ہو، اور وہاں سے جلدی سے گزر جانا، تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جانا، نہ کہ اس کو پکنک سپاٹ بنانا، نہ کہ اس کے فوٹوز لے کر اس کو اپلوڈ کرنا. جہاں پر اللہ کا عذاب آیا پہلے تو ان علاقوں میں جانا ہی نہیں، اور اگر ضرورت پڑے اس سے گزرنا پڑے، وہ راستے میں پڑتا ہو تو وہاں سے تیزی سے گزر جانا، جلدی سے گزر جانا. تو بہرحال قوم سمود جو ہے نا کیسی قوم تھی، یہ قوم عاد کی طرح یہ زور آور قوم تھی. اور پھر ان کا گناہ کیا تھا، یہ قوم عاد کی طرح بت پرستی کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے. تو اور کیا تھا، یہ لوگ زور آور بھی تھے، لمبی عمر والے بھی تھے، اور اونچے پورے بھی تھے. اور ان کا معاملہ کیا تھا، یہ ان کا گناہ کیا تھا، یہ بت پرستی کرتے تھے، اور جو ہے نا اپنے یہ بڑے بڑے گھروں کو تراشتے تھے، جس طرح قوم عاد کرتی تھی. یہ بھی قوم عاد سے ان کو وراثت میں ملی تھی وہی ٹیکنیک، وہی ٹیکنالوجی. اور پھر یہ لوگ بھی جو ہے نا گھروں کو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف پھر صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا انہی میں سے. اور اس کا ذکر ہم کو دیکھیے، ان کے نام کا سورہ بھی ہم کو قرآن میں ملتا ہے، جو ہے سورۃ الحجر. اور بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اب صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے، کہتے کہ اے میری قوم، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا مانو، مشکل کشا مانو. جو بھی تم پر مشکل اور مصیبت آئی اس کو اللہ کے لیے پکارو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بت پرستی کو چھوڑ دو. یہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے. اور قوم کا رویہ کیا ہوتا تھا، کچھ لوگوں نے، اور بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، مگر اکثر کا معاملہ کیا ہوا، انہوں نے انکار کیا اور صالح علیہ السلام کو جو ہے نا اذیتیں دینے لگے، زبانی بھی اور فزیکلی بھی ان کو ستانے لگے، ان کو جو ہے نا تانا دینے لگے اور کہنے لگے، جس طرح پہلے کے رسولوں کے ساتھ ہوا معاملہ اور جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ بھی ہوا.
کیا کہنے لگے، تم تو جادو زدہ ہو، یعنی تم پر جادو کیا گیا ہے، یا تو تم تو ہماری طرح صالح، اس سے پہلے تو ہم کو بہت امیدیں تھے تم سے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ کیا، یہ ہم کو ہمارے ہی معبودوں سے تم ہٹانا چاہتے ہو، اب تو ہم تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور تم تو کوئی جادوگر تم پر جادو کیا گیا ہے، کچھ کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ قوم انکار پر اڑ گئی، اور مگر صالح علیہ السلام خیر خواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بتانے لگے کہ اے قوم، تم مجھ میں کیا وہ دیکھتے ہو بے وقوف، میں تو بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تمہاری طرف خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں جس کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں خود بھی وہی عمل کرتا ہوں، اور نہ میں تم سے اس پر اجرت مانگتا ہوں، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا ہوں، تو میرا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی نے مجھے مبعوث کیا، میں اگر کیا وجہ ہے تم کیوں مجھے بیوقوف کہتے ہو، اس بات پر کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اور میں تم کو اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ تو قوم کہنے لگی کہ ہم تو تمہاری جتنے بھی تمہارے باتیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہنے لگے کہ یہ صالح کی باتوں میں مت آؤ، اور جو ہے نا، یہ اگر تم جو لوگ ایمان لائے ان کو دھمکیاں بھی دینے لگے کہ تم ان کی روش چھوڑ دو اور ہماری روش واپس اپنی ریلیجن میں واپس آ جاؤ، تو ہم تمہارے کو جو ہے نا یہاں پر رہنے دیں گے، ورنہ ہم تم کو مار دیں گے، تم کو ستائیں گے، اس طرح سے وہ لوگ اذیتیں دینے لگے، اور قوم انکار پر ہی اڑی رہی، اور صالح علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور پھر ایمان لانے کے لیے معجزہ کا جو ہے نا شرط رکھی ان لوگوں نے۔ اب یہ لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے صالح، ہم صالح علیہ السلام، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، ہم تمہاری بات مان لیں گے، مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ تو اب صالح علیہ السلام نے کھڑ کر سن رہے تھے، اچھا بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم کو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی لا کر دکھاؤ، فیمیل اونٹنی، اونٹنی یعنی فیمیل کیمل، شی کیمل لے کر آؤ، اور وہ بھی صرف فیمیل نہ ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو، 10 منتھس کی پریگننٹ ہو، یہ بھی ہو، اور اس کا کلر جو ہے نا سرخ لال ہو، یعنی ریڈ ہو، ڈارک ریڈ کلر کی ہو۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی فرمائشی معجزات اپنی اپنی طرف سے، اور صالح علیہ السلام سن رہے ہیں، اور کیا، اور امپاسبل سے امپاسبل ٹاسک دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ نہ ہو کہ تم خود لے کر آئے، ہم خود دیکھیں، یہ پہاڑ ہمارے سامنے ٹوٹے، اور جو ہے نا اس کے اندر سے اونٹنی نکلے، اور اس کا یہ کیفیت ہو، اور پھر اس کا رنگ اس طرح سے ہو، ڈارک رچ کلر کا ریڈ ہو، اور پھر اس کے جو اس کا اسکن ہے اس کے اوپر بہت سارا اون بھی ہو، اور یہی نہیں، معاملہ تھا کہ قوم کے لوگوں نے انکار ہی کیا، ہٹ درمی ہی کیا، اور معجزے کا طلب کیا، اور کیا کہا کہ اے صالح، ہم کو ہے نا، ہم تم پر ایمان لائیں گے اگر تم ہم کو ایک نشانی لا کر بتاؤ، ایک معجزہ لا کر بتاؤ، اور معجزہ بھی ان کی خود کی فرمائش کا ہونا چاہیے۔ اب یہ لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جو ہے نا بالکل 10 ماہ کی ہو، اور پھر بہت بڑی موٹی تازی ہو، اونچی پوری ہو، ایسی اونٹنی ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی اونچی پوری ہو، اتنی موٹی تازی ہو، اور پھر اس کے اوپر جو اس کے کھال کے اوپر بہت سارا اون ہو، لال کلر کی ہو۔ تو سبحان اللہ، اب صالح علیہ السلام نے کیا کیا، ایک دن مقرر کیا، تمام قوم کو بولے کہ اس پہاڑ کی طرف جمع ہو جانا، اور قوم میں پوری جمع ہوئی، اور صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے، اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا اکارڈنگ ٹو دیئر وش، اکارڈنگ ٹو دیئر، وہ جتنا بھی ان کی فرمائش تھی اس کے حساب سے۔ اب سوچیں ان کا کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ایک پہاڑ پھٹا، اور اس کے اندر سے اتنی بڑی، اتنی اونچی پوری موٹی تازی سرخ رنگ کی اونٹنی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پورے اسپیچ لیس، اور سبحان اللہ، تب جو ہے صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو، اب اس اونٹنی کو تم لوگوں نے ہی فرمائش کیا، اب چونکہ یہ اتنی موٹی تازی ہے، اونچی پوری ہے، اب ڈیفینیٹلی اس کو کھانے کے لیے بھی زیادہ ضرورت ہوگی، پانی بھی پینا پڑے گا، تو ایک دن تمہاری باری ہوگی، تم اپنے اونٹوں کو پلا لینا، اپنے جو بھی ہے اپنے استعمال کے لیے پانی یوز کر لینا، دوسرا دن وہ پورا دن اس کا رہے گا۔ یہ ایک ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور پھر
صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تمہیں وارن کرتا ہوں اس اونٹنی کو بری نیت سے نہیں ہاتھ لگانا، مارنا قتل کرنا تو بہت دور کی بات، بری نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو اس زمین پر چھوڑ دو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ کھائے پھرے چارہ کھائے جو بھی ہے اس کو اپنے حساب سے رہنے دینا۔ تو سبحان اللہ، اور جو ہے نا اب یہ وقت گزرتا رہا، اونٹنی ان کے بیچ میں موجود رہی۔ اب اس معجزے کو جب جب یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، تو کچھ لوگ ایمان لائے قوم کے، یعنی کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور ان لوگوں نے ایمان لایا اور قبول کیا۔ مگر اکثر لوگوں کا معاملہ کیا تھا، وہ ابھی بھی گمراہی تھے، ہٹ درمی میں تھے، اور سوچے کیا ان کا معاملہ تھا، نہیں نہیں یہ صالح نے تو جادو کر دیا، ہماری آنکھوں پر تو جادو ہو گیا تھا۔ یہی بات آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، اگر ہم اس کو سیرت سے کمپیئر کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ لوگ معجزہ طلب کرتے تھے، اور یہ بھی ان کی فرمائشی لسٹ تھی کہ جو ہے نا صفا پہاڑی کو گولڈ کا بنا دیں، یا پھر جو ہے نا یہ جو یہ صحرا ہے اس کو باغ بنا دیں، یا وہ بھی جو ہے نا ہم خود جیسا ہم بول رہے وہ فرمائشی لسٹ لا کر بتائے، ہمارے جو ہے نا فرشتہ نازل کر کے دکھا دیں۔ اس طرح کی فرمائشی لسٹ ان لوگوں نے بھی کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے حساب سے نہیں دیا۔ اور اگر یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کسی قوم کو وہ معجزہ عطا کر دیتا ہے اور وہ لوگ اس کے بعد ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ختم کر دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو جب یہاں پر بھی دیکھیں، آپ لوگوں نے سیرت میں بھی پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ بھی فرمائشیں اتنا مانگتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ یہ لوگ جو جو طلب کر رہے ہیں وہ ہو جائے گا، وہ فلفل کریں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا، آسمان سے جو جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ آسمان کو پتھر سے برستا ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو بھی ہے ان کے اوپر فلفل کر دیا جائے گا۔ مگر اس کے بعد اگر ایک بھی شخص، ایک انڈیویجول، ایک بھی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ وہ نافرمان نہ رہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ عذاب لائے گا یا پھر ان کو مہلت دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، ان کو مہلت دے دیں۔ تو بہرحال یہ لوگ کے ساتھ ہوا، اور پھر بعد میں یہ لوگ معجزہ کا بہت زیادہ طلب کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھایا بھی ایک معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اور بہت دیر تک یہ واقعہ رہا، مگر لوگوں نے کیا کہا، نہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا، تقریباً پوری قوم جمع تھی، سب لوگوں نے دیکھا، کم لوگ ایمان لائے، اور بہت سے اکثریت کا معاملہ کیا تھا، میجورٹی آف پیپل کیا بولے، نہیں نہیں یہ صالح کا جادو ہے جو ہماری آنکھوں پر کر دیا گیا ہے، یہی ان کا معاملہ تھا، اور وہ ہٹ دھرمی میں رہے۔ بہرحال اب یہ اونٹنی اس بستی پر بسنے لگی، یعنی کہ وہ رہنے لگی، اور وہ کھاتی تھی چرتی تھی، اور اس کا ایک پانی کا دن فکسڈ تھا، وہ ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا برداشت نہیں کر سک رہے تھے کہ ہمارے پاس سے ایک دن چلے جا رہا اور پھر نیکسٹ ڈے ہمارے اونٹوں کو پانی نہیں مل رہا۔ تو جو قوم کے جو متکبرین شخص تھے، جو قوم کے سردار تھے، وہ لوگ پورے جمع ہوئے اور ایک میٹنگ کرنے لگے۔ دیکھیں آپ اس کو ریلیٹ کریں، تمام جو ہے نا جتنے بھی اب تک کے واقعہ پڑھے اور آگے بھی جو پڑھیں گے آپ، اکثر جو ہے نا سرداروں کا معاملہ ہوتا کہ یہ سرکش ہوتے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد کا یہ معاملہ کیوں مان کر دیں، اور وجہ کیا ہے، جو دولت مال دولت اس کے پیچھے ہے۔ آج بھی ٹل دس ڈیٹ کرنٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کسی کو جو ویلدی ہوتے ہیں، جن کے پاس مال دولت ہوتی ہے، ان کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو کچھ نہیں معلوم، دین تو وہ ہے جو ہمارے کو معلوم ہے، ہم یہ جو بتا رہے ہیں وہی دین ہے، حالانکہ ان کو قرآن کی کوئی نالج نہیں ہوتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں قرآن، پڑھے ہی نہیں قرآن، سمجھے ہی نہیں قرآن، اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے، مگر خود اپنے من ساختہ باتوں پر عمل کر کے، اور چاہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا، حق کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح، تم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، بہت برا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے دولت بولتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم چلانے والے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح، سبحان اللہ۔
تو بہرحال ہوا یہ کہ صالح علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ، وہ جو ہے نا جو معجزہ آیا، اب اس سے وہ لوگ تنگ ہونے لگے، بیزار ہونے لگے، کیونکہ وہ ایک دن کمپلیٹلی فکس ہو گیا تھا، ان لوگوں کو پانی جب آ رہا تھا پانی اتنا میسر نہیں ہو رہا تھا، اب یہ لوگ سوچے، پلان بنائے، پورے متکبرین شخص مل کر، پورے سردار مل کر، کہ اب ہم اس کو مار ڈالیں گے بھائی، اب ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. جبکہ اب یہ بات ریومرز پھیلنے لگے، یعنی کہ یہ بات افواہ پھیلنے لگی، لوگوں کے بیچ میں عام ہو گئی تھی کہ اچھا یہ اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ چل رہی ہے، اونٹنی کو ختم کرنے کے لیے. پھر صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا، دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو زمین پر ایسے ہی چھوڑ دو، یہ کھاتے پھرے، اس کو کبھی غلط نیت سے نہیں ہاتھ لگانا. وہ پہاڑ سے نکلتی اونٹنی، اپنا کھاتی، اپنا چرتی، پھر جو ہے نا پانی پینے کا اس کے دن پر پانی پی لیتی اور پھر وہ چلے جاتی. تو یہ اس کا معاملہ تھا، مگر وہ لوگوں نے اس کے باوجود جو ہے نا نبی کا ایک وارننگ بھی تھی، ملی بھی تھی، دیکھو نہیں کرو ایسے کام، یہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا. دوبارہ سے صالح علیہ السلام نے ان کو ریمائنڈ کیا، مگر یہ لوگ پلان کرے. اور ایک دن کہا جاتا ہے اس کا نام، ایک ایسا شخص جس کا نام ہے قدار بن سالف، اس کا نام تھا، ٹھیک ہے. اور یہی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ آیت پڑھے تھے، سورۃ الشمس کی آیت پڑھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے والے کا ذکر کیا، اور فرمایا اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی. یعنی کہ ایسا سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، سب لوگ اس کے بات مانتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، جی ہاں فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص بہت بدبخت ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، یعنی کہ اس کا کیا، اس کا فزیکل اپیرنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا جاتا ہے، اکثر مورخین بتاتے ہیں اس کا نام خدار بن سالف تھا، اور وہ جو ہے نا کیسا تھا، سرخ فام آدمی تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور وہ ایک جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے گا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، اور ہم سب کو پتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا گیا تھا. تو بہرحال دو بدبخت شخص ایسے ہیں. اب اس کا ذکر قوم سمود پر جو عذاب نازل ہوا، اور ان لوگوں نے کس طرح سے جھٹلایا، کیا کیا اونٹنی کے ساتھ، اللہ نے بارہا قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، متعدد جگہوں پر، بہت کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے. جس طرح اللہ فرماتا ہے سورۃ اعراف میں، اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. یہ سورۃ الاعراف. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الہود میں، اللہ فرماتا ہے، یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، معجزہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں، جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا، اللہ اکبر، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی. اور اللہ کا کیا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا تھا، وارن کیا تھا کہ دیکھو اس اونٹنی کو بری نیت سے نہیں چھینا، اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین پر، وہ چلتی رہے، کھاتی رہے، چرتی رہے اور پانی پیتی رہے.
مگر ان لوگوں نے کیا کیا، آخرکار پلان بنایا، اور پلان بنا کر ان لوگوں نے جب ایک مرتبہ جب وہ پہاڑ سے نکلی تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہ خدار بن سالف یہ آگے بڑھا اور پہلے کس طرح سے اس کے کونچوں کو کاٹ دیا، کونچوں کو کاٹ دیا تو وہ گر گئی۔ کونچے کہتے ہیں وہ اونٹ کا جو کیا ہم کہیں گے نی والا حصہ، اس کو کوچے کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا گیا، لیگز کا پارٹ وہ کٹ دیا تو وہ گر گئی، پھر اس نے اس کو پھر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور یہاں تک ہی نہیں رکے، اور ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ قوم کہنے لگی کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس سے ہم پر لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھی ان کی ہٹ دھرمی۔ ایک تو اللہ کی اونٹنی، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، مگر یہ لوگوں نے قتل کیا، اتنا بڑا کام انجام دیا۔ اور یہ کیا کرے کہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ حاملہ اونٹنی تھی تو اس کا بچہ بھی ہوا تھا، کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ بچہ جب ہوا تو یہ بچہ بھی یہ دیکھ کر وہ جو ہے نا پہاڑ کے اوپر چلے گیا تھا، تو وہ لوگوں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اونٹ کو بھی قتل کر دیا، اور مزے سے اس کا گوشت کھانے لگ گئے، پکا کر اس کو کھانے لگے۔ اور یہ خدار بن سالف کے جو ہے نا اس نے یہ کام کو انجام دیا، اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الشمس میں بھی فرماتا ہے، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی صالح علیہ السلام کو، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت شخص اٹھا۔ کون تھا یہ بدبخت شخص؟ خدار بن سالف، جو یہ کام انجام دیا، یہ بدبخت شخص اٹھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدبخت شخص تھا جو اٹھا، تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور اس کو ان کے بدلے لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور یہ کیا وہ کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کا ذکر بہرحال بارہا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب قوم سمود پر کس طرح سے عذاب نازل ہوا اس کا ذکر اب ہم کریں گے۔ اب ہوا کیا، یہ انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام نے اس کو مت چھیو، برائی سے ان لوگوں نے کیا، چھونا تو بہت دور کی بات، ان لوگوں نے کوچے کاٹ دیا، قتل کر دیا، اور کہا جس طرح میں آپ کو بتائی کہ وہ بچہ بھی جو تھا وہ بچے کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب بہرحال وہ بے جان، دونوں بے جان پڑے ہوئے تھے، صالح علیہ السلام نے یہ دیکھا اور پھر کیا فرمایا، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ عذاب کا وعدہ ہے، یہ عذاب کا وعدہ ہے۔ سو جب ہم اللہ کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بے شک تمہارا پروردگار ہے ہی طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں کیا معاملہ ہوا ان کا۔ اب جب ان لوگوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا اور وہ اونٹنی بے جان پڑی رہی، صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، وہ آ کر دیکھے تو وہ پریشان ہوئے بہت، اور انہوں نے کہا
کہ اب تم جو کیونکہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، اب 3 دن تک اپنے گھر میں فائدہ اٹھاؤ، یعنی 3 دن تک رہو، اب دیکھو اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور کیا ہوا یہ within this 3 days، پہلا دن صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان صالح علیہ السلام پر جو بھی ایمان لائے ان سب کو بچا لیا۔ اب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اب جو کہ یہ صالح علیہ السلام کے پیچھے تھے، صالح علیہ السلام کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 9 سردار ایسے تھے ان میں سے جو بہت زیادہ بدبخت تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، اور یہی 9 سردار کیا کرے، صالح علیہ السلام کے جو ہے نا گھر پر جا کر ان کو قتل کرنے کا پلان بنائے، اور بعد میں یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم بالکل جھٹلا دیں گے، ہم بولیں گے کہ ہم نے تو گئے ہی نہیں، یعنی رات میں پلاننگ کریں گے اور جائیں گے صالح علیہ السلام کے گھر پر اٹیک کریں گے اور صالح علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے، اور بعد میں جب لوگ ہم سے سوال کرنے لگیں گے، ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہے جو بھی ایمان والے ہیں پوچھیں گے، تو ہم بول دیں گے کہ ہم تو جھٹلا دیں گے، ہم کو نہیں پتا۔ تو اسی طرح یہ 9 سردار بھی گئے، جب چڑھ رہے تھے صالح علیہ السلام کے گھر پر، تو اللہ نے پتھریں چٹانیں لڑکا کر ان سب کو قتل کر دیا، ان تمام بدبختوں کو اللہ نے قتل کر دیا، ختم کر دیا، یہ لوگ پورے تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ آتی ہے قوم کی باری، اب قوم میں جتنے بھی انکار کرنے والے لوگوں کا معاملہ کیا ہوا، فرسٹ ڈے ان کا چہرہ جو ہے یلو ہو گیا، زرد رنگ کا ہو گیا، پیلا ہو گیا چہرے۔ 3 دن کا ٹائم دے کر گئے تھے صالح علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام اور ایمان والے چلے جاتے ہیں، ہجر کے علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب فرسٹ ڈے کیا ہوا، ان کے چہرے جو ہے نا بالکل زرد رنگ کے، یلو رنگ کے، پیلے رنگ کے ہو گئے، تو وہ دیکھ رہے تھے اور وہ رونے لگ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب دوسرے دن پورا دن بھر ان کا چہرے کا یہی کنڈیشن رہا، نیکسٹ ڈے ان کے چہرے کمپلیٹلی سرخ ہو گئے، یعنی تمام قوم کے لوگوں کا آپ سوچیں سب کے چہروں کا کلر بدل رہا تھا، ایک دن یلو، نیکسٹ ڈے ریڈ ہو گئے تھے، اور اب وہ چیخاں مارنے لگے، رونے لگے۔ تھرڈ ڈے ان کے چہرے کمپلیٹ بلیک، سیاہ رنگ کے ہو گئے، اور پھر اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے، بولتے تھے نبی کو، بولتے تھے صالح علیہ السلام کو، لا کر بتاؤ اے صالح ہم نے یہ کام کیا، تم جو بولتے تھے نا کہ تم رسول ہے، لا کر بتاؤ، ہم کر دیے یہ کام، کیا کرتے کر کے بتاؤ۔ تو اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب وہ رونے لگے۔ اب 3 دن گزر گئے، نیکسٹ ڈے مارننگ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آسمان سے ایسی چیخ ساؤنڈ ویو جو بولتے ہیں، ایسی جو ہے نا جو بڑھتے گئی، ایسی چیخ کہ وہ اپنے گھروں میں برداشت نہیں کر سکے، اور وہ جس پوزیشن میں بیٹھے رہے اسی پوزیشن میں رہے، اور پھر اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ اور نیچے زمین کا کیا معاملہ ہوا، زمین میں زلزلہ آیا، زمین شیک ہونے لگی، ایک یہ آسمان سے ایک زوردار چیخ، اللہ اکبر، کہ یہ ہوا تھا معاملہ۔ اور کیا ہوا، وہ لوگ اپنے گھروں میں ایسے پڑے رہے، جو جس پوزیشن میں تھا وہ اسی پوزیشن پہ رہ گیا، اور ایز اف کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہوا معاملہ کہ ایز اف کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ ختم کر دیا۔ اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کیوں بتاتا ہے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ کیا ہوا ان لوگوں کا معاملہ، کتنے بڑے بڑے تھے، کتنا اپنی عمر پر، اپنی طوالت پر، اپنے ٹال ہونے پر یہ ناز کرتے تھے، اور کس طرح سے یہ جو ہے نا پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے، صرف ایک ساؤنڈ ویو، ایک چیخ، ایک زوردار آواز ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی، اور کون سی چال، یہ چال جو صالح علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے مارنے کی چال چلی تھی، تو اللہ نے بھی چال چلی اور تمام کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے اللہ فرماتا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فہل میں مدکر، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا، ہم نے ان پر ایسا عذاب کے لیے ایک ایسی ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے کے لیے سوچ سمجھے اس قرآن پر؟ اللہ اکبر! یہ ہوا ان کا انجام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھروں میں اوندھے ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ واقعات کیوں ہم کو بتاتا ہے؟ یہ قرآن میں سٹوریز کی طرح نہیں بتایا گیا، ایک ہی ایک آیت سے جب آپ گزریں، اور کیوں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کو دہرایا ہے؟ ایک طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہم ہٹ دھرمی میں، ضد میں، یہ سرکش بن کر، دولت کے اس میں آ کر، دولت کے غرور میں آ کر حق کو جھٹلائیں نہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی نصیحت آتی ہے تو ہم اس کو قبول کریں۔ اب ہوا کیا؟ اچھا، اب عذاب آ گیا، یہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دی گئی، تباہ و برباد ہو گئی یہ قوم، یہ بستی تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسی ہی پوزیشن میں رہے وہ لوگ جو جیسے پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، اسی حالت میں ان لوگوں کی روحیں پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ اکبر کبیرہ! تو سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام وہاں پر افسوس کرتے ہوئے آئے، اور دیکھے صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے، یعنی ان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے اطراف پھرے اور کہا، اے میری قوم، اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اور دیکھیں آپ، اگر آپ لوگوں میں سے جس نے بھی سیرت پڑھا ہوگا، جنگ بدر کے موقع پر بھی جب 70 سرداروں کی لاشوں کو گندے کنویں میں ڈھکیل دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں کے کنارے ٹھہر کر یہی کہنے لگے کہ تم لوگ ایسے ہو کہ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں کی طرف حق آیا مگر تم لوگوں نے جھٹلایا، اور آج تمہارے ساتھ یہ انجام ہوا۔ افسوس جتاتے ہوئے یہاں پر صالح علیہ السلام بھی یہی کرے کہ دیکھو تم پسند ہی نہیں کرتے خیر خواہوں کو، یہ معاملہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ایز اف کبھی بسے ہی نہیں تھے، اتنا برا ان کا معاملہ ہوا۔ اپنے گھروں میں جو جیسے پوزیشن پہ تھے، جو بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ رہا تھا، وہ ویسے ہی پوزیشن پہ ویسے ہی رہ گئے۔ اور جب بعد میں صالح علیہ السلام آ کر ان کو دیکھے اور بولے کہ تم کو تو خیر خواہی پسند ہی نہیں، میں نے تمہارے ساتھ اتنی خیر خواہی کی اور تم لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے خیر خواہی کرنے والے لوگ۔ بہرحال یہ تھا قوم سمود، اور قوم سمود کے واقعے میں ہمارے لیے جو سبق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ ناشکری عبادت اور اطاعت دونوں میں بھی ہوتی ہے۔ عبادت سے سرکشی کرنا، اللہ کے لیے شرک کرنا، اللہ کے لیے دوسرے باطل معبود ٹھہرانا، اور اطاعت میں سرکشی کرنا، اپنے آپ کو ہی سمجھ لینا کہ یہ نعمتیں ہمارے اپنے زور پر ملا، ہماری اپنی طاقت سے ملا، ہماری اپنی صلاحیتوں سے ملا، ہماری ایبلٹی تھی، آئی ڈیزرو اٹ، یہ کہنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی ناشکری کا انجام بہت ہولناک ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو، نشانی کا جو جھٹلائیں، اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ سبق ہم کو ملتا ہے صالح علیہ السلام۔ جی
اور اللہ کی آیتوں کو نشانی کو جب ہمارے سامنے آ جانے پر اس کا انکار نہیں کرنا. اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے، اب ہمارے لیے کون سی نشانی ہے؟ یہ پوری قرآن کے ذریعے سے ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں ہوں جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، آپ کے سامنے وہ بات اللہ نے بیان کی، اس کو انکار نہ کریں. ہاں ان کا کام ہی ہے بولتے رہنا، یہ ہے اپنے آپ کو بہت ہی بڑے ایکسٹریمسٹ بناتے ہیں، یہی دین والے سمجھتے ہیں، کرے کوئی نہیں ہوتا. یہ ہے ہٹ دھرمی، یہ ہے ضد، اور اللہ کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا، اور یہی اس میں سے بہت سے ہمارے لیے سبق ہے، کس طرح سے صالح علیہ السلام نے ایک نبی کا جو کیریکٹر ہوتا تھا، انہوں نے برابر خیر خواہی کی، قوم کو سمجھاتے رہے مگر مان کر نہیں دیے قوم، اور اتنا برا حال ہوا ان کا. للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.